الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں بیع صرف کے بارے میں آپ کو عرض کر رہے تھے۔ بیع صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ثمن کو ثمن کے بدلے میں بیچنا۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ ثمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ثمن میں آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جب کوئی مال آپ خریدتے ہیں اس کی جو قیمت دیتے ہیں اس قیمت کا نام یا ان پیسوں کا نام ثمن ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ثمن خلقی کہلاتے ہیں، ایک ثمن اصطلاحی کہلاتے ہیں۔ ثمن خلقی تو وہ کہ جنہیں شریعت نے ثمن قرار دے دیا ہو، یعنی جو پیدائشی طور پر ابتدا سے ہی ثمن ہو، یہ سونا اور چاندی ہوتے ہیں۔ اور ثمن اصطلاحی وہ جو پہلے تو ثمن نہیں تھے لیکن آپ نے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے باہم رضامندی سے کسی شے کو ثمن مقرر کر لیا ہو، جیسے کہ ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے، اس ملک کے سکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ملک دوسرے ملک کے سکے کو اپنے ملک میں رائج نہیں کرتا، چلتا نہیں ہے۔ اگرچہ کرنسی ہمارے یہاں چل رہی ہے لیکن سکے عموماً نہیں چلتے ہیں۔ ہر ملک اپنی اپنی ایک اصطلاح بنا لیتا ہے، ہمارے نزدیک یہ نوٹ، یہ 5000 کا نوٹ ہے، یہ 1000 کا ہے، یہ 500 کا، یہ 20 روپے کا، 50 روپے کا، یہ سکہ 5 روپے کا، 2 روپے کا، یوں تو اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کہیں 4 روپے کا سکہ ہو سکتا ہے، کسی ملک میں 7 روپے کا سکہ ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ اپنی اپنی چیزیں خود وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ثمن اصطلاحی۔ تو ہماری شریعت جب ان چیزوں کو باہم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس کا نام بیع صرف رکھ دیتی ہے۔ مثلا آپ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، بیع صرف۔ سونے کو چاندی، چاندی کو سونے کے بدلے میں، بیع صرف۔ چاندی کو چاندی کے بدلے میں، یہ بھی بیع صرف ہوگی۔ یا آپ کرنسی سے، نوٹوں سے سونے یا چاندی کو خرید رہے ہیں، بیع صرف ہے۔ اس طرح کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں آپ لے دے رہے ہیں تو یہ بھی بیع صرف کہلائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں ثمن کی بیع ثمن کے ساتھ ہو رہی ہو وہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ اور اس میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں آپ بیچیں گے تو چونکہ یہ دونوں ثمن خلقی ہیں اور یہ باقاعدہ حدیث میں آ چکا ہے کہ اگر ہم جنس کو ہم جنس کے ساتھ آپ بیچیں، اور 6 چیزوں کا سرکار نے ذکر فرمایا جن میں سے سونا اور چاندی بھی تھا، تو لہٰذا سونا چاندی کے بارے میں صراحتاً سرکار نے فرما دیا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچو تو نقد بیچو اور وزن میں دونوں برابر ہوں۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ ہم کریں گے یا ادھار کریں گے تو سود ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سونا چاندی کو آپس میں لے دے رہے ہیں تو پھر وزن آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا نقد ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کسی نوٹوں وغیرہ سے کرنسی سے سونا یا چاندی خریدتے ہیں تو پھر وزن کا تو یہاں کوئی معاملہ نہیں۔ ایک طرف تو وزن والی شے ہے سونا یا چاندی، لیکن روپے کا تو وزن نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہے کہ ایک جانب سے ادھار ہو سکتا ہے، سونا نقد ہو پیسہ ادھار، پیسہ نقد ہو سونا ادھار، یہ ہو سکتا ہے جب آپ پیسوں سے سونا خرید رہے ہوں۔ یہاں تک میں نے آپ کو مسائل عرض کیے تھے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ایک مسئلہ میں ذکر کر رہا تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتے ہوئے وزن میں برابری کو شرط قرار دیا ہے تاکہ انسان سود سے محفوظ رہ سکے، تو بس اب یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک سونے کا سیٹ دیا، بعض خواتین ہوتی ہیں جب سونے کا سیٹ پرانا ہو جاتا ہے، ڈیزائن پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو دے کر سنار سے نئے سونے کے سیٹ اس کے بدلے میں لے لیتی ہیں، یہ بیع صرف ہو رہی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وزن چونکہ برابر رکھنا ہے، لیکن مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے جو سونے کا سیٹ دیا مثال کے طور پر وہ ہے 5 تولہ، اور اس میں مثال کے طور پہ کچھ گرام جو ہے وہ نگ لگے ہوئے ہیں، اور اس طرف جو اس نے سونا دیا ہے اس میں بالکل کوئی نگ نہیں ہے، صرف سونا ہے، خالص سونے کا سیٹ بنا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں 5 تولے کا سیٹ ہے، نگینے اضافی ہیں کچھ گرام کے، تو آپ مجھے اس کے بدلے میں اتنا ہی سونا دیں کہ 5 تولے اور کچھ گرام، تو یہ یقیناً سود بن جائے گا، اس لیے کہ اس کا 5 تولہ تو آپ کے 5 تولہ سونے کے بدلے میں ہو گیا، تو وہ جو زائد ہے وہ کس کے بدلے میں ہے؟ لازم بات ہے کہ یعنی سمجھ لیں سونے کو سونے کے ساتھ آپ تبدیل کر رہے ہیں، نگینے کی تو قیمت ہوتی ہی نہیں ہے اور نہ آپ اس کے بدلے میں کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کو اگر صحیح کرنا چاہیں تو یوں ہوگا کہ آپ اس نگینے
کی کچھ قیمت مقرر کر لیں. یعنی اگر وہ دے رہا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کہا 5 تولے کے بدلے میں 5 تولہ اور نگینے کے اتنے پیسے زیادہ, دو چیزوں کو ملا لیں, پھر ہو جائے گا کہ سونا سونے کے بدلے میں ہوگا اور پیسہ اور نگینوں کے بدلے میں ہو جائے گا, تو اس طرح یہ بیع صحیح ہوگی. تو اس میں تھوڑی سی یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ سونے کا وزن دونوں جانب بالکل برابر ہو. اگر آپ سونا کم بیش کریں کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا سونا اور نگینہ اس کا وزن کل نکال لیا آپ نے اور وہاں سونے کا وزن ان دونوں کے برابر, تو وہاں سونا زیادہ ہو رہا ہے, یہاں سونا کم, اس لیے تھوڑی سی اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. اگر آپ کرنسی کی کاروبار کر رہے ہیں تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نقد یہ جائز ہوتا ہے, ادھار جائز نہیں ہوتا, کیونکہ ادھار بیچنے میں اس میں سود کمانا متحقق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ یار یہ آپ لے لو 1 لاکھ روپے میرے سے لے لیں اور یا 5 لاکھ دے دیے مثال کے طور پر, جیسے ہی ڈالر آئے نا ڈالر میرے لیے خرید لینا, یا میں نے خرید لیا سمجھ لو آپ سے 5 لاکھ روپے کے ڈالر, لیکن ابھی ہے نہیں تو مجھے بعد میں دے دینا, یہ سودا جائز نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے وکیل بنانا, آپ نے کسی کو 5 لاکھ دی اور کہا یہ رکھ لو, جیسی ڈالر آئے میری طرف سے خرید لینا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس سے نہیں خرید رہے بلکہ آپ حقیقتاً اس کو وکیل بنا رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی کرنسی کاروبار کرنے والا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کے مجھے ڈالر دے دو, میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہ میرے پاس تو ابھی ہے نہیں, تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, جب ڈالر آئیں تو مجھے دے دینا. یہ گویا کہ آپ سودا کر رہے ہیں اور یہ شرعاً پھر جائز نہیں ہوگا, یہ نقد ہی جائز ہو سکتا ہے. اگر ادھار کریں گے تو اس میں سود کمانا متحقق ہو جائے گا, اس لیے اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں. اب بعض لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ قبضے میں لیے بغیر چیز کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی شرعاً تھوڑا سا قابل توجہ بات ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی بیع صرف ہو رہی ہے اور غلط طریقے سے بعض اوقات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کی کمپنی ہے, وہ آپ کو آفر کرتی ہے آپ ہم سے سونا خرید لیں, اور خریدنے کے لیے آپ یوں کریں کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اتنا پیسہ ڈال دیں, ہم نے آپ کو سونا گویا کہ بیچ دیا, لیکن وہ ہمارے پاس ہی پڑا ہوا ہے. جب سونے کے ریٹ بڑھیں آپ ہمیں بتائیے گا, ہم اس کو بیچ کر اور اس کا پیسہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں گے. تو یہاں پر اگر تو وہ کمپنی خود اپنا سونا بیچ رہی ہے تو گویا کہ پھر آپ اس کمپنی سے مطلب سودا براہ راست کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تو ہوگا کہ آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوایا اور آپ نے سونا خرید لیا, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف سے آپ نے گویا کہ نقد دے دیا ان کو, ان کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا تو پھر وہ آپ کو ڈیلیوری دیں گے, لیکن آپ ڈیلیوری نہیں لیتے ہیں تو ایک طرف نقد اور دوسری طرف ادھار بن گیا. اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ قبضے میں لیے بغیر, جیسے سونے کا ریٹ بڑے آپ ہیں کہ آپ مجھ سے خرید لیں, تو وہ آپ کا سونا آپ سے خرید لیں تھوڑا زیادہ مہنگا کر کے, اور جتنا پروفٹ بنتا ہے وہ آپ کو بھیج دیں. یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قبضہ کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یوں اگر آپ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہی کنڈیشن ہے تو جائز ہوگی. کہ مثال کے طور پہ کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ ہم سے سونا خرید لیں, مثلا 10 تولہ سونا خرید لیں اتنے روپے کا, آپ نے پیسے بھیجے اکاؤنٹ میں اور 10 تولہ سونا آپ کا, انہوں نے کہا یہ آپ کا پڑا ہوا لے لیں, آپ آکے فزیکلی طور پہ موجود ہو سونا, اور یہ آپ کا گویا کہ سونا ہو گیا. اب ریٹ بڑھ گئے تو آپ اس کمپنی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ میرے اس سونے کو آپ اتنے روپے میں آگے بیچ دیجئے. لیکن اس میں بس یہ قباحت ہے کہ اس میں قبضہ نہیں ہوا ہے. قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے, آپ کر لیں یا وہاں پر کوئی شخص موجود ہو وہ اس کو قبضے میں کر کے پھر آگے سیل آؤٹ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بعض اوقات صرف زبانی خرچ جمع خرچ چل رہا ہوتا ہے, حقیقتاً سونا بھی نہیں ہوتا. ایسی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور وہ گویا کہ آپ نے سونا خرید بھی لیا اور وہ آگے پھر جب ریٹ بڑھتے ہیں تھوڑا سا سونا بیچ بھی دیا, آپ کو پروفٹ بھی آپ کو دے دیا, حالانکہ فزیکلی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, یعنی سونے کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس طرح کی کمپنیز کرتی یہ ہیں کہ پہلے بہت اچھا پروفٹ دیتی رہتی ہیں پھر ایک دم غائب ہو جاتی ہیں اور انسان ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے شریعت نے قبضے کی قید لگائی ہے. تو یہ ضرور آپ کریں کہ آپ جیسے سونا آپ نے خرید لیا, اپنے کسی آدمی کو کمپنی بھیج دیں جو امریکہ وغیرہ میں ہو, وہ سونے کو اپنے قبضے میں لے لے. ہاں اب اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پھر اس آدمی کو کہیں کہ اب کمپنی کو جا کے واپس دے دو سونا, اور جیسے کمپنی آفر کرتی ہے آپ اپنا سونا ہمیں دینا چاہیں دے دیں, ہم آپ کو اتنے روپے دے دیتے ہیں,
سونے کے ریٹ تھوڑا بڑھ گئے ہیں، تو آپ پھر اس کو وہاں دوبارہ سونا پہنچا کر لیں، اس کی گنجائش بالکل نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے قبضے میں کیے بغیر اس طرح لینے دینے کا معاملہ رکھا تو اس میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اور سود کا معنی بھی متحقق ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو دوسری جو پہلے بیع بتائی تھی اس میں ایک خیار شرط آپ کو بتایا تھا کہ خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز لے لیتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نقصان کا سودا کر رہا ہوں، تو وہ واپسی کی گنجائش اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ یوں سودا کر لے کہ میں آپ سے خرید رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار حاصل ہوگا، اگر میں چاہوں گا تو اس کو رکھ لوں گا، چاہوں گا تو واپس کر دوں گا۔ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو آپ اس کو لے لیں، یہ سودا ہو گیا ہے لیکن یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر 3 دن کے اندر آپ نے یس کر دیا سودا ہو گیا، اور نو کر دیا یا 3 دن تک آپ کچھ بھی نہیں بولے تو گویا کہ سودا ختم ہو گیا۔ یہ جو آپ کو ملا ہے اختیار، اسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں خیار شرط۔ تو یہ عام بیع میں تو ہو سکتا ہے لیکن سونا چاندی کے معاملے میں نہیں ہو سکتا، یعنی بیع صرف میں خیار شرط حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خیار شرط سمجھ لیجئے کہ ایک ادھار کسی کیفیت بن جاتی ہے اس کے اندر کہ 3 دن تک گویا کہ آپ سودا نہیں کر رہے ہیں، بس آپ نے چیز لے لی اور آپ پہ گویا کہ اس کو ادھار آپ واپس کر سکتے ہیں، یعنی ادھار کے طور پہ لے لیا آپ نے، 3 دن بعد آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ادھار کا سا معنی متحقق ہو جاتا ہے، سود کا معنی متحقق ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے، تو خیار شرط بہرحال اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نوٹ کی بیع نوٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا عید بقرہ عید پر تھوڑا سا نئے نوٹ خریدے جاتے ہیں، بڑے کرارے نوٹ ہوتے ہیں، تو جی 1000 کی گڈی کتنے کی ہے جی 1050 روپے کے، تو یوں ہوتا ہے کہ ہم 1000 تو 1000 کے بدلے میں دے رہے ہوتے ہیں اور 50 روپے اس کے کرارے پن کے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شرعی طور پر کسی چیز کی عمدگی، جودت، کرارا پن، نیا پن، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس طرح سودا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹ کی بیع میں دلائل مختلف ہیں، ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں، میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ نوٹ کی بیع شرعاً جائز ہے، آپ زیادہ قیمت کے ساتھ کم قیمت کے ساتھ سونا یہ نوٹ بیچ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ سامان خلقی نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے کوئی سود متحقق ہو جائے، ہاں اس کو نقد رکھیں، ادھار نہ رکھیں۔ لہٰذا یوں کریں کہ اگر آپ نے 1000 ہی گڈی بیچتی ہیں 1050 کی، تو آپ یوں کہیں کہ میں یہ گڈی 1050 روپے کی آپ کو بیچوں گا، یوں کہیں، یوں نہ کہیں کہ یہ 1000 کے بدلے 1000 اور 50 روپے جو ہیں جی وہ اصل میں اس کے کرارے پن کی قیمت ہے، یہ قیمت علیحدہ مقرر نہ کریں، یہ گڈی آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ 1000 کا ایک نوٹ آپ 10,000 میں بیچ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح یہ کرنسی بار ہے کہ آپ $1 کو اتنے روپے میں بیچ سکتے ہیں، کرنسی حالانکہ چینج ہو جاتی ہے، بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں چونکہ اختلاف ہے، بعض علماء منع کرتے ہیں کہ نوٹ کی بیع نوٹ کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، وہ غالباً اس کو قیاس کرتے ہیں سونا چاندی کے اوپر کہ جیسے سونا چاندی کی بیع اس کی ہم جنس کے ساتھ جائز نہیں ہے کمی بیشی کے ساتھ، ایسی اس کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے تو ہم اس کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ آپ یہ کہیں کہ جی فلاں نے کہا ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان پہ اعتراض بھی نہ کریں، جو ایسا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے ثوابدید پہ کر رہا ہے، آپ کو جس کا قول بہتر لگتا ہے آپ اس کی موافقت کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں طرف مفتیان کرام ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ نوٹ کی بیع نوٹ کے بدلے میں بالکل شرعاً جائز ہے، لیکن یہ نقد ہونا چاہیے، ادھار نہ ہو، ورنہ اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ نوٹ سے ریزگاری وغیرہ خریدنا کمی بیشی کے ساتھ، یہ میں نے بتایا کہ کنڈکٹر وغیرہ ہوتے ہیں 10 روپے دیتے ہیں اور 9 روپے وہ ریزگاری دیتا ہے، یعنی 9 سکے دے دیتا ہے، 10 نہیں دیتا، 1 روپیہ گویا کہ وہ اس چینج کرنے کا پروفٹ ایک طریقے سے لے لیتا ہے۔ تو پروفٹ اس کو نہ کہیں کہ تبدیلی کا پروفٹ ہے، بلکہ یوں ہی کہیں کہ میں یہ 9 جو سکے ہیں آپ کو 10 روپے کے بیچتا ہوں۔ تو یہ ثمن اصطلاحی کی بیع ثمن اصطلاحی کے ساتھ ہے کہ نوٹ بھی ثمن اصطلاحی ہے
اور یہ سکے بھی سامان اصطلاحی ہیں، تو یہ نقد بالکل جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں نوٹ کی بیع بھی ہو رہی ہے، دیگر چیزوں کی ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات سونے چاندی کے برتن لوگ خریدتے ہیں اور انہیں بعض اوقات اسی سے خرید رہے ہوتے ہیں، پیسوں وغیرہ سے خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ادھار، ایک جانب سے ادھار ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ سونے کے سیٹ ہوں، چاہے سونے کے برتن ہوں، ڈیکوریشن کو پیسز ہیں، یہ جو مطلب بہت ہی زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی سونے کی چیزیں خریدتے ہیں بنی بنائی، تو بہرحال یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی جیسے ہم آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی جس کو ابھی آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور سودا ہو گیا، آپ اسے گھر لے آتے ہیں تو آپ کو خیار رویت حاصل ہوگا، اگر وہ پسند نہیں آئی تو آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو سونے چاندی کے اگر یہ سیٹ بنے ہوئے ہوں یا برتن بنے ہوئے ہوں، اس طرح کا کوئی شکل میں ہوں، تو پھر اس میں بھی خیار رویت حاصل ہوگا۔ خیار شرط اس میں نہیں ہو سکتا لیکن خیار رویت ہوگا۔ مثال کے طور پہ سونار نے کہا کہ ایک بہت بہترین سیٹ آیا ہوا ہے، آپ لے لیں، خاتون نے اس پہ اعتماد کر کے لے لیا، اب جب وہ گھر پہنچا تو پسند ہی نہیں آیا، اتنا عجیب و غریب سیٹ ہے، تو بالکل خیر رویت حاصل ہے، وہ اس سودے کو ختم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو برتن وغیرہ ہوں گے یا کوئی اور ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتے تو ان کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ سونے کی راکھ ہوتی ہے، یہ بیچی جاتی ہے۔ یہ سونار کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرات اس کے سونے کے یا چاندی کے وہ نیچے گر جاتے ہیں، راکھ میں مل جاتے ہیں، پھر وہ راکھ بھی باقاعدہ بکتی ہے۔ تو اگر وہ راکھ روپیے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں اگر سونے کے یا چاندی کے ذرات ہیں تو ایک طرف سامان خلقی، دوسری طرف سامان اصطلاحی ہے، کوئی اس میں وزن کا اعتبار نہیں، بالکل آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس میں خطرہ اس وقت پیدا ہوگا جب مثال کے طور پر سونے کی راکھ ہے، یعنی ذرات والی راکھ ہے، اور آپ سونے کے بدلے میں اس کو خریدیں، تو اس میں چونکہ کمی بیشی ہو جائے گی، کیونکہ جو راکھ میں ملا ہوا سونا ہے ہمیں پتہ نہیں کتنے مقدار کا، اس کا کون سا وزن ہو سکتا ہے، وہ تو لے کے جائیں گے، پھر راکھ کو علیحدہ کریں گے، سونے کو علیحدہ، پھر وہ قسمت کی بات ہے کتنا زیادہ نکلے کتنا کم۔ تو اس لیے سونے کے ذریعے اس سونے کی راکھ کا سودا جائز نہیں، چاندی کے ذریعے چاندی کی راکھ کا سودا جائز نہیں۔ جواز کی صورت یہی ہے کہ سونے کی راکھ چاندی کے بدلے میں لیں یا چاندی کی راکھ سونے کے بدلے میں، یا دونوں کو پیسوں کے بدلے میں لیں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد